نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الا صلی 4 رکعات او 6 رکعات۔ اچھا جی، سوال آپ کا میرے پیارے بھائی ہے، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہ سفید داڑھی والے بابا جی فرما رہے ہیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ ایک مقلد بزرگ بابا جی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک اہل حدیث خطیب ہیں۔ اہل حدیث خطیب نے کہا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں نہیں ہیں۔ اہل حدیث خطیب کہتا ہے کہ قرآن پاک میرے ہاتھی چے کہیں مولوی کو پوچھو کہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عشاء دیاں 17 رکعتاں دسیاں؟ تو سوال یہ ہے کہ اب جھگڑا ہے اہل حدیث یا ایک تنازع یا ایک بحث کہہ لیں اہل حدیث اور مقلدین حضرات کے اندر۔ ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ عشاء دیاں 17 رکعتاں ہن، اور ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ عشاء دیاں 17 رکعتاں نین۔ ٹھیک ہے، عشاء دیاں 17 رکعتاں کئی نہیں، اساں ڈیرے وال آدھے کوئی نہیں تے ڈیرہ غازی خان دے لوگ آدھے کئی نہیں۔ اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ اور ان بابا جی یہ سفید داڑھی والے بزرگ مقلد یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دلائل ہیں عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں، اور کہا کہ اہل حدیث خطیب نے 3 وتر بتائے ہیں۔ جواب یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ سے وتر 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 بھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جناب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی بات کریں تو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام میں یہ روایت لے کر کے آئے، اور صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 1 رکعت وتر بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور 3 پڑھنا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ۔ تو اگر عشاء کی نماز کے ساتھ ہم 1 رکعت وتر پڑھیں تو پھر جو عشاء کی کل نماز ہے وہ بن جاتی ہے 7 رکعت، اور اگر ہم 3 رکعت وتر پڑھیں تو پھر عشاء کی نماز کی کل رکعتیں بن جاتی ہیں 9 رکعتیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک فقہی بات نوٹ کر لیں، یہ جو رات کا وتر ہے اس کا نماز عشاء کے ساتھ تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ وتر کا تعلق وہ قیام اللیل کے ساتھ ہے، اور عشاء کے ساتھ اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے کہ رات میں کہیں وتر رہ نہ جائے۔ تو اگر وتر کو عشاء کے سمیت پڑھیں اور عشاء کے ساتھ ملا کر تو عشاء 7 رکعت بھی ہے اور 9 رکعت بھی ہے، اور اگر آپ وتر 9 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ 7 اور 9 کو ہم آپس میں ملا لیں گے، 4 رکعت عشاء کے فرض ہو جائیں گے، 2 سنت مؤکدہ، تو یہ بن جائیں گے 6، یہ بن جائیں گی 6 رکعتیں، اور 9 رکعت ہو جائیں گے وتر۔ تو جب ہم 6 اور 9 کو ملائیں گے ہمارے پاس کتنی گنتی نکلے گی؟ اگر نماز عشاء 4 فرض اور 2 سنت تو یہ ہو گئے 6، اور 9 رکعت وتر اگر ہم پڑھیں تو یہ بن جائیں گی 15 رکعتیں۔ تو عشاء بمائے وتر 15 رکعت بھی ہے، اور 9 رکعت بھی ہے، اور 7 رکعت بھی ہے، اور زیادہ
وطر پڑھنے کی صورت میں، یعنی آپ جب 5 وطر پڑھیں، 7 وطر پڑھیں تو اسی حساب سے گنتی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں نے، یہ جو بابا جی سفید داڑھی والے ہیں، انہوں نے جو دلائل پیش کیے کہ نماز عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو سعید بن جبیر کا قول ہے، تو یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ لوگ عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھنا مستحب سمجھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اور شریعت کی کوئی بھی عمارت یا کوئی بھی پلر جب ہم کھڑا کرتے ہیں تو ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام سے اس چیز کا موجود ہونا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ دیوبندی بریلوی حضرات نے لوگوں پر 17 رکعتیں عشاء کی بنا رکھی ہیں، اور یہ عشاء کی 17 رکعتیں لازمی قرار دے رکھی ہیں۔ تو سعید بن جبیر کے قول سے عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھنا جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں بنتا۔ اچھا جی، اب مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، وہ معارف السنن کے اندر لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں انتہائی تلاش کے باوجود عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں مجھے اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں عشاء کے بعد کی 4 سنتوں کے حوالے سے، تو آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کے اندر بابا جی حوالہ دے رہے ہیں سنن ابی داود کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سنن ابی داود ہے، اور کتاب التطوع، سنن ابی داود میں کتاب التطوعی نفل نماز کا بیان ہے، حدیث نمبر ہے 1303، اور اس حدیث کے اندر شریح بن ہانی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألتھا، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی نماز کے متعلق، فقالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، نبی پاک علیہ السلام جب بھی عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لاتے، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قطو، جب بھی میرے پاس نبی پاک عشاء کے بعد آتے، فداخل علیہ، جب میرے پاس آتے، الا صلی 4 رکعات، آپ 4 رکعت پڑھتے، او 6 رکعات، یا 6 رکعتیں پڑھتے۔ تو مولوی صاحب یہاں تو 4 کی بات بھی ہے اور 6 کی بات بھی ہے، اگر ہم عشاء کے بعد 6 رکعتیں بنائیں تو یہ تو پھر عشاء کی 17 رکعتیں نہ ہوئیں، 19 رکعتیں ہو گئیں اور آپ لوگوں نے 17 رکعتیں بنا رکھی ہیں۔ تو جو روایت آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی اس میں 4 کے الفاظ بھی ہیں اور 6 کے الفاظ بھی ہیں، اور یہ بات مدرسے کی ککڑیاں بھی جانتی ہیں کہ واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ 6 کیا بنتا ہوتا ہے۔ تو یہاں 4 کا ذکر بھی ہے اور 6 کا ذکر بھی ہے، اور یہ جو روایت آپ نے اپنی دلیل میں پیش کی عشاء کے بعد 4 رکعتوں پر، تو میں صدقے واری جاؤں، یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کا وجہ ذوف بھی بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے کہ 2024 کے حاتم تئی سے واسطہ پڑا ہے۔ وجہ ذوف اس میں موجود ایک راوی مقاتل بن بشیر العجلی ہے، ہاں جی، یہ راوی مجہول الحال ہے، ہاں جی، تو اس مجہول الحال راوی کی بدولت یہ روایت سندن ضعیف پڑتی ہے۔ تو یہ روایت تو قابل حجت، قابل دلیل ہے ہی نہیں، اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ دلیل میں پیش کر سکو۔ سیدھا کہو لوگوں کو کہ ہم نہ حضرات دیوبندی بریلوی ہیں، ہمیں ہمارے احبار اور رہبان نے جو بتا دیا ہم کریں گے۔ سریکی جادے نے جدے منہ ملا دا، اڈے منہ سادہ، پیچھو امام دے، اللہ اکبر۔ یہ نہ کہو کہ یہ حدیث ہے اور سعید بن جبیر کا قول ہے اور ابو داود ہے۔
ہاں جی، سیدھا لوگوں کو بتا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سیدھی بات کرو۔ ہم اپنے بزرگوں اور علماء کے ہیں مقلد، تے جدے منہ ملا دا اڈے منہ ساڈا، پچھو امام دے اللہ اکبر۔ تو یہ دلائل نہیں ہے جی، ہاں جی، کہ عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، اور اگر انہی کی پیش کردہ روایات کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، تو میں نے بتا دیا حدیث میں 9 رکعت وتر کا بھی ذکر ہے، تو 9 رکعت وتر ایڈ کریں تو عشاء بن جاتی ہے 15 رکعتیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیوبندی بریلوی حضرات نے بنا رکھی ہیں 17 رکعتیں۔ 17 رکعتیں تب ہیں کہ جب وتر 3 رکعت ہیں، اور جب وتر ہی آپ 9 رکعت بنا لو تو اب گنتی بناؤ کتنی بنتی ہے، 20 سے بھی اوپر عشاء کی رکعتیں بنتی ہیں۔ تو عشاء کی جو رکعتیں ہیں وہ فقط 4 فرض ہیں اور 2 سنت مؤکدہ ہیں۔ وتر رات میں رہ نہ جائے اسے عشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر 1 رکعت وتر آپ پڑھتے ہیں تو عشاء بنتی ہے 7 رکعتیں، اور اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو عشاء بنتی ہے 9 رکعتیں، جس طرح یہ اسرائیکی مولوی صاحب دسیندہ کھڑے۔ اسرائیکی مولوی صاحب جیسے دسیندے پہ نا بھئی قرآن میرے ہاتھی چے تے عشاء دیا 9 رکعتیں، تو اگر ہم وتر 3 رکعت بنائیں تو عشاء کی نماز 9 رکعت بنتی ہے، وتر 1 رکعت بنائیں تو عشاء کی نماز 6 رکعت بنتی ہے، نہ 17 بنتی ہے نہ 20 سے اوپر کی رکعتیں بنتی ہیں۔